یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب۔ حضرات اس کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے ذکر نہج بلاغہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، حین قال کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک الحسین، قالت بنت علی علیہ السلام ما رأیت الا جمیلا۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، اس سے پہلے کہ میں اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کروں، اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو شورا کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، بہت دیر تک وہ اچھے نہیں لگتے۔ اسی طرح سے جب محفل مقاصدہ ہو، میں تو خیر کجمج بیاں ہوں، کتنا ہی اچھا خطیب کیوں نہ ہو، زیادہ دیر تک وہ اچھا نہیں لگتا، اور نکاح کے موقع پر یہ دونوں اچھے نہیں لگتے۔ تو اگر بات پسند آئی ہو تو صلوات پڑھ دیجئے۔ بہت اچھا جملہ ہے بھائی، واہ 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 واہ، بہت اچھا جملہ بول دے، واہ 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 واہ۔ اور ایک تجویز اور ہے جس پہ اور تعریف ہو سکتی ہے، اب پتہ نہیں وہ قابل عمل ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کا ایک مزاج تھوڑا سا بدلنا چاہیے ہماری طرف سے، کہ ہر چیز علماء کے سپرد نہیں ہونی چاہیے۔ واہ واہ، جب تک قوم کا یہ مزاج بدلے گا نہیں، اس وقت تک قوم کی بہت سی ترقیاں رکی رہیں گی۔ جو جس قابل ہے، جس فن میں کمال پر ہے، جب تک اس کو وہ حق خود علماء دینا نہ شروع کرے۔ واہ واہ، کیا کہنے، نہیں، خود علماء کی طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں، میں کچھ کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ مقاصدہ شورا کا ہے، تو اس وقت اسٹیج پر وہی اچھے لگے۔ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن یا علی، اور اس لیے ہم لوگ چونکہ خود اپنے کو میزبان سمجھ رہے ہیں اور ہیں بھی، بہرحال میری اپنی گزارش تھی، وہی میں نے کہا نا، بہرحال ایک صلوات بھیج دیجئے تو اور کچھ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، اس لیے مجھے زیادہ امید نہیں تھی، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ اگر کوئی وکالت کے کمال پر ہے تو اسے بھی اسٹیج پر جگہ ملنی چاہیے، کوئی ڈاکٹری کے کمال پر ہے تو اسے بھی، اس لیے کہ قوم ترقی جب ہی کرے گی جب ہم ہر کمال کو پہچنوائیں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ورنہ یہ قوم چھوٹے سے بچے کے سر پہ اگر ٹوپی ہے تو جو عزت دیتی ہے، ہم لوگ اس کا ویسا جواب نہیں دے پاتے. میں بہرحال شرمندہ رہتا ہوں. ایک صلوات دیجیے آپ محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ میری اپنی گزارش تھی جو میں نے پیش کی. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بہرحال 2 منٹ میں نے زیادہ لے لیا آپ کے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو قبول کریں. اور میں شکر گزار ہوں اس بستی کا کہ اس نے ہم غریب الدیار لوگوں کو، غریب بمانے فقیر نہیں، اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جس در سے ہم لوگ وابستہ رہے ہیں وہاں اسی در کی فقیری کافی. غریب بمانا مسافر، اس لیے کہ شام سے نکلنے کے بعد خدا گواہ ہے قم جا کر کے بھی، قم میں پڑھنے کے بعد بھی شام کے طلاب ابھی بھی اپنے کو طلاب سیدہ زینب لکھ رہے ہیں. نجف جانے کے بعد بھی شام میں پڑھنے والے طلاب سیدہ زینب اپنے کو لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صبر، وہ سکون، وہ اطمینان جو ہمیں اس بستی میں ملا ہے، یہ سب گواہ ہیں. اس لیے کہ شخصیتوں کا اثر جوار میں رہنے والوں پر پڑتا ہے. واہ سبحان اللہ. ایسے ہی نہیں ہم بستی بستی اس محفل کو کر رہے ہیں، نہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد ہمیں ابھی تک احساس مسافرت ہے. اس لیے میں جس شہر والے بھی اس عظیم ہستی کے نام پر ہونے والی محفل کو منعقد کرتے ہیں، ہم طلاب علوم دینیہ سیدہ زینب ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہم طلاب اجڑے ہیں ویسے کوئی نہ اجڑے. علمی سلسلہ رک گیا، ترقی کے بہت سے مراحل رک گئے، تو جب کوئی بستی والا ہمیں اپنے یہاں دعوت دیتا ہے تو اس میں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی محبت کی خوشبو اس میں شامل ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. خداوند عالم آپ کو نوازے. بڑی عظیم بارگاہ ہے یہ. شریکت الحسین کہنا آسان ہے. میں نے گزشتہ سال دورائی میں کہا تھا کہ حسین کو سمجھو تو شریکت الحسین سمجھ میں آئے. آئے آئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں عجیب سا ماحول بن گیا. میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، دیکھیے نظریہ توحید پر گفتگو کرنا آسان ہے، اللہ اللہ کی ضربیں مارنا آسان ہے، لیکن نظریہ توحید کو دل میں اتارنا آسان نہیں. بے شک. جہاں سے گزشتہ سال میں نے گفتگو ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو بھی اللہ کو پہچان لے گا پھر اس راہ میں سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اس کو حقیر سمجھے. اس لیے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ پیدا کرنے والا ہمیں وجود عطا کر کے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے
وہ ہم جیسے نالائق نہیں پہچان پاتے، لیکن محمد والے محمد جیسے لائق لوگ پہچانتے ہیں۔ واہ، توجہ کیجئے گا کہ جہاں ہمارے یہاں معیار یہ ہے، عہدہ کیا ہے، مکان کیسا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، اور وہاں معرفت توحید رکھنے والا کہتا ہے کہ شوق جنت میں تیری عبادت نہیں کرتا، واہ، جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، سبحان اللہ، نہیں تو لائق عبادت ہے۔ بے شک، واہ، توجہ کیجئے گا، یعنی ہم جیسے لوگ تو خدا کے نام پر کی جانے والی عبادت کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور اپنی ہر عبادت کو معاشرے پر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ خدا پر ہم کوئی احسان کر رہے ہیں۔ لیکن علی جیسا موحد یہ کہہ رہا ہے کہ معبود نہیں، جو میں بات چاہ رہا ہوں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ اللہ کی ضربیں مارنا اور ہے، نظریہ توحید کو دل میں اتارنا اور ہے کہ معبود تو لائق عبادت ہے، اس لیے عبادت ہو رہی ہے۔ اور اسی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے دعائے عرفہ میں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عہدہ، منصب، بینک بیلنس، اپنا کیریئر، لیکن امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جسے تو نہ ملا اس نے کچھ پایا کیا؟ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب ان دونوں کی وارث کا نام ہے زینب۔ ان دونوں کی وارث کا نام ہے زینب۔ علی کی وراثت بھی زینب کے پاس، اور حسین کے عمل کی شرکت بھی زینب کے پاس۔ بے شک، تو اگر ان کی شناخت نظریہ توحید ہے تو اس بیوی کی شناخت بھی نظریہ توحید ہی بن۔ واہ، توجہ کیجئے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کوفے کے خطبے کی باتیں بھی سنی، شام کے خطبے کی باتیں بھی سنی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مقابل اپنی پوری توانائی کے ساتھ حملہ نہ کرے اس وقت تک طرف کا جوہر کھل نہیں پاتا۔ واہ، آپ میں بہت طاقت سہی، آپ میں بہت قوت سہی، آپ میں بہت قوت برداشت سہی، لیکن آپ پر حملہ کرنے والا اگر کمزور ہے تو آپ کی طاقت کا جوہر اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ سکتا کہ حملہ کرنے والا کمزور ہے۔ یقیناً علی اور حسین نظریہ توحید کے کمال پر تھے، لیکن مجھے کہنے دیجئے علی کے مقابلے میں بدترین لوگ آئے ضرور، لیکن ہم سب اتنا مانتے ہیں کہ وہ بہت برے صحیح، لیکن ان میں سے کوئی نہ ابن زیاد تھا نہ کوئی یزید تھا۔ بے شک، ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ تلوار کے حملے ہوئے ہیں، نظریے کا حملہ ابن زیاد نے کیا ہے، نظریہ توحید پر حملہ یزید نے کیا ہے، اور کیا کہنا حسین اور علی کی وارث بیٹی کا کہ ایسے حملہ آوروں کو ایسا جواب دیا کہ آج تک نسل یزید و ابن زیاد اس کا جواب لا نہیں۔ واہ، بے شک، حیدری،
اللہ واہ 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا علی یا علی یا علی مدد حیدر. اب یہاں پر خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اظہر صاحب قبلہ مرحوم کا یہ جملہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کوفے کے دربار میں ابن زیاد ایک ستم دیدہ شہزادی، اس میں کچھ علامہ رشید ترابی کے بھی جملے ملے ہوئے ہیں، ایک ستم دیدہ شہزادی جو اپنا سب کچھ لٹا کے آئی ہے. علی مرد تھے، لافتہ تھے، صنف کے اعتبار سے قوی تھے نسبتاً، ام الائمہ تھے. زینب سب کچھ ہوتے ہوئے ہے تو علی کی بیٹی نا. بڑے نازک جملے ادا کر رہا ہوں. نسبتاً ظاہر سی بات ہے کہ جو قوت برداشت ابو الائمہ میں ہے وہ نسبت کی اگر آپ بات کریں، میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ستم دیدہ شہزادی، علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، لیکن علی صنف ذکور سے ہیں، صنف اناث سے نہیں ہیں. مولا علی کسی بھی جنگ میں پورے گھر کو لٹا کر نہیں گئے ہیں، لیکن یہ اپنا سارا بھرا گھر لٹا کر صنف نازک ہونے کے باوجود دربار میں گئی ہے، اور ابن زیاد جیسا خبیث تسلی کیا، دلاسا کیا، ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں نظریہ توحید پر تاریخ کا شدید ترین حملہ کر رہا ہے. بتائیں یہ شہزادی دکھے ہوئے دل کے ساتھ دربار میں ہے، مرد قربان ہو چکے ہیں، کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اللہ کو اپنے بھائی کے سلسلے میں کیسا پایا. خطیب اکبر کہتے ہیں یہ ابن زیاد نہیں، یہ ابلیس بول رہا ہے، واہ یہ نمرود بول رہا ہے، واہ بے یہ شک فرعون بول رہا ہے، اور یہ بی بی پر حملہ نہیں کر رہا ہے، یہ نظریہ توحید پر حملہ ہے. کیا کہہ لیں. واہ 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 سبحان اور اللہ. سنیے ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ اتنی نماز پڑھتے تھے پھر بھی جوان کی موت ہو گئی ان کے گھر پہ. وہ بڑے یہ ہوتا ہے نا، یہ بدلے ہوئے الفاظ میں وہی ترجمانی ہے جو وہ کر رہا تھا وہاں. کیا کہہ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کا جملہ پتا ہے کیا ہے دین کے مسئلے میں؟ آپ فرماتے ہیں دین کے راستے میں شکست ہے ہی نہیں بھائی. بے شک دین کے راستے میں کوئی شکست نہیں ہے ہی نہیں. شکست یا تو شکست نہیں ہے یا دین نہیں ہے. واہ 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 واہ. ہے ہی نہیں وہاں. حیدری. ان کی فکر پر میں نے یہ لفظوں کی عمارت تعمیر کی ہے کہ دین کی راہ میں شکست نہیں ہے. بے شک. لیکن یہ خناس ذہن میں نہ ہو کہ بنیاد ہم نے رکھی تو دیواریں بھی ہم اٹھائیں گے، دیواریں ہم نے اٹھائیں تو چھت بھی ہم بنائیں گے. نہیں، اللہ کے نام پر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اللہ کو جس سے جتنا کام لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے. واہ واہ. ویسے تو زور تقریر تھم جائے گا، لیکن ندیم اصغر صاحب برادر عزیز آپ وہاں اچھے نہیں لگ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ایک اور سلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی عزیزان محترم میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اب آنے والی مصیبتوں سے ڈرنا کیسا؟ بے شک بے شک. آنے والی مصیبتوں سے گھبرانا کیسا؟ اچھی باتوں کی دعا کیجئے وہ عطا کرتا رہے، لیکن میرے کہنے سے ایک اضافہ بھی کر لیجئے کہ معبود ہمیں مصیبتوں پر ثبات قدم عطا فرما. واہ واہ. امتحان سے کوئی بچتا نہیں ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، ہم یہ تمہارے امتحانات لیں گے تو جب ضرور بھی ضرور اس نے کہہ دیا کہ امتحان لیں گے تو امتحان سے تو مفر ہی نہیں. بے شک بے شک. کہ یہ ملے یہ ملے یہ ملے یہ ملے، مانگیے سب کچھ، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانگیے کہ مصیبتوں میں ہمیں ثبات قدم بھی عطا فرما. واہ واہ. بے شک. ہم شکوے کرنے کے تو عادی ہیں، شکر کی بھی توفیق عطا فرما. اگر یہ سمجھیں گے تو نظریہ توحید سمجھ میں آئے گا کہ جہاں ابن زیاد سارے خبیثوں کا نمائندہ بن کر اور زینب سارے شریفوں کا نمائندہ بن کر کھڑی ہے اور ادھر سے شدید ترین حملہ ہو رہا ہے کہ بہت تم اللہ اللہ کرتے تھے. یہ جملے ہیں تاریخ میں، ابھی آپ نے سیمینار میں مختلف تقریروں میں سنے کہ کیسا پایا تم نے اللہ کو اپنے حسین کے سلسلے میں. یعنی بہت اللہ اللہ کرنے والا گھرانہ تھا، تمہارا پورا بھرا گھر لٹ گیا، اجڑ گیا، تمہارے اللہ نے تمہارا ساتھ کہاں دیا. یہ ابن زیاد کا جملہ نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں پر حملہ ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، ہماری جانیں قربان علی اور حسین کی بیٹی پر کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کیا جو باپ اور بھائی کے نظریے سے ہلکا ہو. اگر باپ نے یہ کہا کہ میں نے تجھ کو لائق سمجھا تو تیری عبادت کی، اگر بھائی نے یہ کہا تھا کہ جس کو خدا مل گیا اس نے کھویا کیا، جسے خدا نہیں ملا اس نے پایا کیا، تو ان دونوں کی وارثات زینب نے کہا ما رائی تو الا جمیلا. جو ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی خدا کو جمیل کہے وہی علی کی وارث، وہی حسین کی وارث. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آئیے بس ایک منزل اور. یہ تو بول رہا تھا ابن زیاد. ابن زیاد کوئی ابن کثیر ہے، کوئی ابن زیاد. واہ واہ. جی 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 جی. واہ. کوئی ابن کثیر ہے تو کوئی ابن زیاد ہے. جی جی کوئی ابن عوام ہے، ابن العوام ہے کوئی. اور یہ ایسا ذلیل کیا ہے دونوں درباروں میں ان تخت پر بیٹھے ہوئے کو. ایک کو کہا کہ ہو ابن مرجانہ کے بیٹے، یہ ہے علی کی بیٹی. اور ایک کو کہا ابن طلقہ، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. کہا میرے باپ اور بھائی نے تو کمینوں کو ذلیل کیا ہی، لیکن انہوں نے دور دور سے، لیکن یہ ان کی بیٹی اور ان کی بہن ہے جو ان کے درباروں میں جا کر ان کو ذلیل کر کے آئی ہے. واہ واہ. آئیے شام میں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ سارا نظریہ عدالت بدل دیا یزید نے. نہج البلاغہ کا ایک جملہ اگر واضح ہو جائے، معاف کیجئے گا اتنا وقت لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے ایسا سنا تو میں نے بیان کر دیا. واقعاً پتہ ہے نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ اور ہمارے یہ سارے بھائی ان سے میں دعائیں لینا چاہوں گا کہ اس نظریہ توحید و عدالت پر
بڑی بڑی جلدیں لکھی گئی ہیں، لیکن کیا کہنا اس شہزادی کے باپ کے اس نظریے توحید و عدالت کا کہ جس گود میں پل کر زینب بڑی ہوئی. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ التوحید ان لا تتوہم. توحید یہ ہے کہ وہم سے کوئی کام نہ لیا جائے. بے شک. واہ واہ. والعدل ان لا تتہمہ. اور عدل یہ ہے کہ اس پر تہمتیں نہ لگائی جائیں، واہ اس پر الزامات نہ لگائے جائیں. واہ. توحید یہ ہے کہ وہم سے کام نہیں، یقین سے. اور عدالت یہ ہے کہ اللہ پر الزامات نہ لگائے جائیں. اور یزید الزام لگا رہا تھا قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر. پتہ ہے دربار میں یزید کیا کہہ رہا تھا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدیک الخیر. پتہ ہے یہ آیت پڑھ رہا ہے یزید تخت پر بیٹھا ہوا. قل اللہم مالک الملک. کون ہے مالک الملک؟ اللہ. تؤتی الملک، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس سے ملک لے لیتا ہے. یہاں پر علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ یہ موقع نہیں تھا اس آیت کے پڑھنے کا، اس لیے کہ حسین کے پاس ملک تھا کہاں جو یزید تک پہنچا. یزید یہ آیت پڑھ کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گویا کہ حسین کے پاس ملک تھا، اللہ نے ان سے لے کر یزید کو دے دیا. تو علامہ فرماتے ہیں ارے باپ کے پاس تھا وہی بیٹے کے پاس آیا. بھائی پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی، لیکن جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، میں ان بزرگوں کے اقوال کو نقل کر کے فخر محسوس کرتا ہوں اور یہیں پر بات تمام کر رہا ہوں کہ وہاں پر اگر ابن زیاد نے نظریہ توحید پر حملہ کیا تو علی کی بیٹی نے جواب دیا، اور یہاں ابن زیاد نے نظریہ عدالت پہ حملہ کیا. واہ واہ. بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ اس ملک کو عطائے پروردگار سمجھ رہا تھا. یہ سوچے اور سمجھے بغیر کہ خدا ظالموں کو عہدہ نہیں دیا کرتا. واہ واہ. بھئی وہ خدا جو ابراہیم جیسے سے کہہ دے، بھئی توجہ کیجئے گا کہ لا ینال حد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں جا سکتا، تو جناب ابراہیم جیسے سے کہہ دے وہ یزید جیسے ظالم کو عہدہ دے گا کیسے؟ بے شک بے شک. توجہ کیجئے گا. لیکن یزید قرآن کی آیت کا غلط استعمال کر رہا تھا، لیکن یہ عالم غیر معلمہ نظریہ عدل کی توضیح و تشریح کرنے والی بی بی زینب اسی مقام پر جواب دے رہی تھی، اسی سورہ آل عمران سے آیت پڑھ رہی تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُ. بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے وہیں پر جواب دینا ہے. وہ اسے عطائے پروردگار سمجھ رہا ہے، عدل الہی پہ حملہ کر رہا ہے، سورہ آل عمران کی غلط آیت کا غلط تصرف کر رہا ہے. اور یہ علی کی بیٹی حسین کی بہن کہہ رہی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. کہ ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں. وہیں کہہ رہی ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ان کو مہلت ملی ہے خیر لانفسہم بل انما نملی لہم لیزدادوا اثما. بلکہ ان کو مہلت اس لیے ملی ہے کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو. تو پیغام لے کر جائیے، اگر بدکاریوں اور برائیوں کے بعد بھی کسی کی تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی اترائے نہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
جزاک اللہ واہ 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 واہ. کوئی غلط تول کر مال میں اضافہ کر رہا ہے، کوئی فراڈ کر کے ترقی کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کر کے بہت نام والا ہو رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہم تو بہت کامیاب ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارا اختیار ہے. تو بی بی زینب نے اس آیت کو صرف کر کے قیامت تک دھوکے بازوں کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ ہرگز کوئی سے حکومت نہ سمجھے، پہلے اپنے کردار کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی اچھا کر کے اگر ترقی نہیں مل رہی ہے تو مایوسی نہیں، اور اگر برائی کر کے کوئی چڑھتا چلا جا رہا ہے تو خوش ہونے کا کوئی مقام نہیں. کہا یزید تو اسے جو سمجھ رہا ہے کہ تجھے اللہ نے حکومت دی ہے اور قرآن کی آیت کا غلط استعمال کر رہا ہے تو یاد رکھ یہ تجھے مہلت ملی ہے تاکہ تو اور گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا. یہ توحید و عدالت کے نظریے کو دونوں جگہوں پر علی کی بیٹی نے پیش کر کے بتا دیا کہ ہم کل بھی مطمئن تھے، آج بھی مطمئن ہیں. اگر تفصیل سے دیکھنا ہے تو ماں کا خطبہ صدق دیکھ لو، اجمال میں دیکھنا ہے تو میرا خطبہ دیکھ لو. جزاک اللہ واہ واہ واہ. بس اب ایک بند پڑھ کے علامہ جمیل مظہری کا بات کو تمام کروں. ایک وضاحت اور وہ یہ کہ آج 5ویں جمادی الاول کی نسبت سے محفل ہو رہی ہے، چونکہ اگر 29 کا چاند ہوتا تو آج شب 5 ہوتی، 30 کی وجہ سے آج شب 4 ہے. لیکن یاد رکھیے گا جس طرح سے ہمیں ولادت میں خوش ہونا چاہیے. سنیے، بہت سنجیدہ میسج ہے. یہ ابھی میٹنگ ہم لوگوں نے کی، اس میں اس بات پر ڈسکس کیا اور اس کا آغاز میں کر رہا ہوں خوش بختی سے کہ اگر یہ تاریخ ولادت ہے تو انہی محققین جن کی تحقیق کی وجہ سے یہ 5 جمادی الاول ولادت کی تاریخ ہے، انہی محققین کی وجہ سے 15ویں رجب جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ. تو اگر آپ محفل کرتے ہوں دھیرے دھیرے، کوئی شدت پسندی نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہمارے علمی مراکز ہیں، شام بھی، ایران بھی، عراق بھی، ان تینوں جگہوں پر شب 15 سے لے کر 15ویں رجب تک شہزادی کی شہادت کے سلسلے سے مجالس ہوتی ہیں. اگر محفل ہو تو اسے بھی ایک 24 گھنٹے کے لیے مؤخر کر دیجئے. اور اگر شادیوں کا کوئی پروگرام ہو، ہندوستان میں تاریخ 6 جمادی الثانی ہے لیکن ولادت کی بھی پہلی شعبان ہے. تو اس لیے دھیرے دھیرے صحیح ہمارا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ اگر خوشی کے موقع پر جشن سے برکت ہے تو اس موقع پر اگر آپ خوشی کا اہتمام کر رہے ہیں تو دھیرے دھیرے صحیح. اور یہ تاریخیں دو ہونا یہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جس طرح سے بڑی فراغ دلی سے ہم جناب زہرا کی دونوں تاریخ شہادت پر مجالس کرتے ہیں، 13 جمادی الاول میں بھی، 3 جمادی الثانی میں بھی، اگر ثانی زہرا کے لیے بھی وہ کرنے لگیں تو یقیناً ہمیں نوازیں گی وہ. تو اس بات کے دھیرے دھیرے صحیح، اگر کوئی خوشی کا پروگرام ہو بھی رہا ہے تو بائیکاٹ وغیرہ نہ کیجیے. شدت پسندی اسلام نہیں سکھاتا. واہ واہ. اس لیے کہ یہ پیغام اس لیے نہیں کہ آپس میں جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جائے، اپنے کو بڑا مومن اور دوسرے کو سوا پون مومن بتایا جائے. نہ کوئی سوا ہے نہ کوئی پون ہے، جو قبول ہو جائے وہی سب کچھ ہے. لیکن دھیرے دھیرے کوشش آپ کریں، بس اس پیغام کے ساتھ کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل. علامہ جمیل مظہری، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل. خدا کی قسم کربلا کے بغیر خدا کو ان صفات سے مخاطب کوئی بندہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے کہے جہاں کرم کی بھیک مانگی جا رہی ہو
وہاں کہا جا رہا ہے تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، اس طرف اون و محمد ہیں ادھر ہیں اسماعیل، اس طرف اون و محمد ہیں ادھر ہیں اسماعیل، ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھی، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے